اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، یہ جہاد کا حکم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ لیکن ساتھ ہی رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ایک فارمولہ رب تعالیٰ کا سارے بندوں کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا وہ سہ سکتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف دیتا ہے یا آزمائش امتحان جو بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا جملہ کہنا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا یہ غلط ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ برداشت سے باہر کوئی چیز دیتا ہی نہیں، جتنا تم اٹھا سکتے ہو۔ اگر برداشت سے باہر آپ کے ہے تو پھر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکو گے۔ زندہ بھی ہیں اور بول رہے ہیں کہ برداشت سے زیادہ تکلیف ہوگی، اگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو زندہ ہو کر بول کیسے رہو گے؟ یعنی آپ برداشت کر پا رہے ہو۔ اب اس کو ایک میں دنیاوی مثال میں بھی آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پیر میں چوٹ آئے یا ہاتھ میں چوٹ آئے، خون زیادہ بہہ گیا، درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی درد کو آپ دیکھ لیں ایک حد تک، ایک لمٹ تک وہ درد کرتا ہے، اور اگر درد بھی اوور ہو گیا، زیادہ ہو گیا تو بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سہولت رکھی ہے، آپ ایٹومیٹک بے ہوش ہو جائیں گے اگر درد آپ کا زیادہ بڑھ گیا تو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پر ہو یا کسی زخم کے لگنے کے وقت ہو، کسی بھی جگہ آپ درد اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ جہاں تک بندہ برداشت کر سکتا ہے وہاں تک رب تعالیٰ اسے ہوش میں رکھتا ہے، اور اگر درد وہ برداشت نہیں کر سکتا تو رب تعالیٰ اسے بے ہوش کرتا ہے تاکہ یہ اٹھا سکے درد کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دیا۔ تو یہ شکایتیں چھوڑ دو، اس طرح سے کہنا کہ ہماری طاقت سے، ہماری برداشت سے زیادہ مصیبتیں آ گئیں، یہ غلط جملے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ لفظ فرمایا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے جہاد میں جانا بھی برداشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے بتاؤ اسلام میں ایک ایسا حکم، ایک ایسا آرڈر لا کر کے مجھے بتا دیں کہ جو انسان کر نہیں سکتا تھا اور اللہ نے اس کے اوپر لاگو کر دیا، ڈال دیا، جو اس کے بس میں نہیں تھا، طاقت میں نہیں تھا، وہ ڈال دیا گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ اسلام میں ایسی کچھ، فطرت کا مذہب ہے یہ دین جو ہے نا ہمارا، فطرت کے مطابق ہے۔ جو جو چیزیں انسان کر سکتا ہے بس اسی کا آرڈر ہے، جو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا کوئی آرڈر نہیں۔ مثال کے طور پر سونا انسان کی فطرت میں ہے، جیسی رات آئے نیند آئے گی، یا دن میں بھی سو لیتے ہیں لوگ، تو نیند آنا اور سو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی آرڈر ایسا آ جائے کہ آپ 48 گھنٹے یا 70 گھنٹے سو نہیں سکتے تو گویا کہ یہ فطرت کے خلاف قانون آ گیا، برداشت نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ ایسا کوئی آرڈر ہے اسلام میں کہ تمہارے لیے سونا منع ہے؟ حتیٰ کہ سنیاس لینا بھی منع ہے، مجرد رہ جانا اسلام میں، کیونکہ انسانی ضروریات ہے شادی کرنا، مرد کو عورت کی طلب ہے، عورت کو مرد کی طلب ہے، یہ فطری ہے، پیدائش۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا انس رکھا ہے جس کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں۔ اور اس چیز پر اگر ہم بندش لگا دیں، بند کر دیں، جیسے بعض یوگی ہوتے ہیں سنیاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم عورت کو چھو بھی نہیں سکتے، اور ایسے ہی جوگی لو جہاد کا قانون بھی لاتے ہیں، جو کبھی عورت کو دیکھے بھی نہ ہو یا جن کو عورت سنبھالنا معلوم بھی نہ ہو، وہ شادی کے قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے اوپر سے نیچے تک یہ سب مجرد ہیں، بیچلر لوگ۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے، اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ عیسائی مذہب میں بھی نن اور پادری، ان کے یہاں بھی شادی ان کے لیے جائز نہیں، اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا دین یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ بھی رہو اور اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا صرف عورت ہی ہے، عورت کو چھوڑ کر کے دور آ جانا یہی دنیا چھوڑنے کے برابر نہیں۔ میرے عزیز،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے اگر تم پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہو ایک لقمہ بھی اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب، دین ہے اس میں بھی ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ تمہیں کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری طاقت کے خلاف ہو، برداشت سے تمہارے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اسلام میں نہیں آیا۔ اب یہاں بات آتی ہے جہاد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے، صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنیع کرتے ہیں اس بات کو لے کر، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی؟ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے۔ جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے۔ جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے۔ جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، ٹھونک مارے گی۔ دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی۔ اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی ہے، تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے، مرغی اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے۔ آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا، تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔ جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا۔ تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبرن ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ ہاں اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے۔ یہ آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، جنگی طاقت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں، سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے، تو آپ کو ڈر تو آئے گا، خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں کیسے لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، تو تھوڑی ہمت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ۔ تو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تم؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی، آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا، ابھی پیٹرول میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں، گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں۔ دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ یو این اے کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے، ورلڈ بینک اس پر ان کا قبضہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے۔ تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں یہ سب کے سب ان کے انڈر میں۔ اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی۔ وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی، اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا، اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا، مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا، یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے تھے، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی، اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی، اتنی طاقت اس کے پاس تھی، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا، جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا، بڑا ظلم کیا اس نے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے آپ کو لنک میں دے رہا ہوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی، کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت، یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟
موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی, بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے, آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے, سارے انسانوں کو جمع کر لیں, سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں, سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں, اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا, موت تو وہی دیتا ہے, تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا, اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا, اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے, سب کی زبان ایک ہونی چاہیے, سب فوجی ہوں, ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا, جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا, لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کی طاقت و قوت بھی ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو, یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کی. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے, بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی, دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا, فوج بھی جمع ہو گئی, لینگویج سب کی ایک ہو گئی, زبان سب کی ایک, کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا, باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا, چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے, جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں بات یہ آئی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے, اس پر میں عرض کرتا ہوں دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا, اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں, آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ, ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال, ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو, جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں, بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے, بہت ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا, سب نہیں. ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا, جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں, فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے, اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے, ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے, اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا, اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو, اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے, جس نے خود ان سب کو پیدا کیا,
इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाली। ये क्या कह रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में, ये जो हजारों जुबानें हैं उसकी एक वजह ये भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत, अल्लाह फरमाया वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वो अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना, भाई मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गोया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया। आज तक दुनिया में रब ताला ने जंगी ताकत के लिए अपने पूरी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं फरमाया। एक फरिश्ता आया, 2 फरिश्ते आए, या ज्यादा से ज्यादा 5000 फरिश्ते जो मैदान बद्र में उतरे थे मेरे नबी की हिमायत के लिए। वो भी इसलिए नहीं कि वो काफिर इतने सख्त थे कि 5000 से मुकाबला कराना था। कभी आप सोचते हैं बद्र के मैदान में जो मुशरिकीन आए थे, वो कितने थे? वो 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते कितने भेजे? 5000 की तादाद। क्यों? क्या 5000 फरिश्ते मिलकर के 1000 का मुकाबला करेंगे? इसलिए नहीं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो यह है कि अपने नबी की अजमत और शान बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने उसका रसूल जब निकले तो 5000 फरिश्तों का दस्ता उसे अता करेगा। और दूसरी एक वजह मुहद्दिसी बुजुर्गों ने यह फरमाया कि यहां फरिश्ते खुद बेताब थे अपने नबी की फौज में शामिल होने के। तो रब तबारक व तआला ने उनको ये एजाज बख्शा, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आकर के हुजूर से अर्ज भी किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में जब भी कोई बदरी सहाबी आते जो जंगे बदर में शरीक थे ना, वो कभी भी महफिल में आते तो हुजूर दूसरे सहाबा से कहते उनको जगह दे दो। ये बदरी सहाबी जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपके सहाबा में बदरी सहाबा की इज्जत है, इसी तरह अल्लाह के सारे मलाइका में उन फरिश्तों की इज्जत है जो बद्र में उतरे थे। बदरी मलाइका की भी बड़ी ताजीम है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने कभी अपनी जंगी ताकत का पूरा मुजाहरा दुनिया में नहीं फरमाया। एक वो बादशाह था जो अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए निकला था और हाथियों की फौज लेकर के आया, और पूरे खाने काबा को खत्म करने के लिए उसने इतना बड़ा लश्कर जमा किया था। इतने बड़े बड़े हाथी थे, उसमें से एक हाथी भी अगर किसी घर को मार दे तो घर टूट जाए, जबरदस्त हाथी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाता है, महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? क्या किया? बस छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा, वो भी क्या दे करके? बम बारूद दे करके नहीं, मिसाइल दे करके नहीं कि फौज आई है जाओ मिसाइल डाल दो। छोटी कंकरियां, और वो अबाबील चिड़ियां ऊपर से जब कंकरी गिराती थी, 3 कंकरी हर चिड़िया के पास, 2 पैरों में एक चोंच, जैसे ही वो डालती थी, जिस हाथी पर वो कंकरी गिरती उसका पेट फट जाता और आग लग जाती थी। ये भी तो मिसाइल ही है। और ऐसा कर दिया, फजअलहुम कअस्फिन माकूल। कुरान में वो बाद में फौज की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई छिली हुई मुर्गी खा करके जो छोड़ता है, इस तरह फौज की हालत हो गई थी। सबके टुकड़े टुकड़े और चमड़ियां छिली हुई, गोश्त उजड़ा हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला की जंगी ताकत है कि जब वो भेजता है तो बहुत छोटी सी चीजों को भेजता है, लेकिन बड़ी से बड़ी तबाही आ जाए। अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों,
اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے, بہت زبردست ہے, تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے. خوف, ڈر. میں بھی چند دن قبل عورتوں کی وہ یہ بیان بھی کر رہا تھا, میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی, صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے, اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے. وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی, تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی. یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا, اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی, وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں. میرے عزیزو, کاکروچ سے ڈرنے والیاں, چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں, یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا. جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں, آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے, آج وہ مردوں میں بھی نہیں, نوجوانوں میں بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل. یہ حضور دعا کرتے تھے, جس کا ترجمہ میں بتاؤں, اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے. بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی, ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی, اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا. اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے, مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے. اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے, سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں, تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے, بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان, اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو, یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا, تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا, اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک. کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا. کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی, دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے, ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو. تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی, اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے, اس سے تم دوستی کر لو. تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا. اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی. یہ ناجائز سفارش. ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے. آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا, کسی جگہ آپ لے کر کے آئے, ریکویسٹ لے کر کے آئے. اب ہمارا دارالعلوم ہے, مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے, بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی, ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے. میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے, اس کو پڑھا دیجئے. آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے, بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر, آپ کو پہچانتا. اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر. الدال الی الخیر کفاعلہ, میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے. دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں. آپ چل رہے تھے راستے پر, آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے, آپ نے راستہ بتا دیا. وہ مسجد میں آیا, جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے. راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے. کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا, آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان, 6 نمبر پہ نہیں, 1 نمبر پہ ہے, 2 نمبر پہ ہے, 3 نمبر پہ ہے, فلاں جگہ پر ہے. آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا
تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے،